جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں، بیک گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ ہے، تحصیل بھی راولہ کوٹ ہے، اور شہید گلہ اس کا، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، کیونکہ ہم 2-3 دن سے یہاں پر موجود ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ ہے راولہ کوٹ، اس کے مختلف جو خوبصورت ایریاز ہیں، ویسے بہت سے ایریاز ہیں لیکن 2 فیمس ایریاز یہاں پہ ہیں. جب بنجوسا جھیل کی اگر بات کریں، کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور پھر ساتھ ہی اگر ہم تولی پیر کی بات کریں تو یہ ایریا تقریباً 15 کلومیٹر پیچھے کی طرف ہم موجود ہیں. شہید گلہ شاید اس کا نام ہے، شہید گلہ اس کا نام ہے، اور ابھی ہم یہاں پہ موجود تھے. تو یہاں پر گزشتہ جو سال تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری کا ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا، کہ جہاں پر تقریباً 23 سے زائد جو ٹورسٹ تھے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شہادت ہی نوش کی تھی. کہ ریزن یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر ایکسیڈنٹل جو معاملہ تھا. یہاں پر بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا، اور اس میں میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیں گے بھی آپ کو کہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک جو ٹورسٹ یہاں سے آگے چلے گئے، اور پھر برف باری ہوئی اور وہ بری طرح سے پھنس گئے، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو وہاں سے نکالا. اور پرائم منسٹر AJ نے ان کے لیے نہ صرف انعام کا اعلان کیا بلکہ ان کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں پاکستان سمیت جو ہمارے مختلف ایریاز ہیں، وہاں پر ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے، لوگوں کے اندر جو ہے نا جذبہ تو موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایریاز میں جو بیسک فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی ہمارے ٹورسٹ ہیں جو شاید کہیں تو جن کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کئی بیچارے چلے جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں، اور ایک تو ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہی، آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اور پرائم منسٹر نے بھی آپ کو ملنے کا جو ہے وہ آپ سے وعدہ کیا، اور ظاہر ہے آپ کے پاس آپ کے انعام کی بات نہیں ہے لیکن ایک جذبے کی بات ہے. یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مختلف. ایک تو یہ بتائیے گا کس طرح کا یعنی وہ واقعہ ہوا تھا، ذرا آپ ناظرین کو خود بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود اعجاز خان ہے. وہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے تولی پیر پہ، وہ برف کے 1-2 دن پہلے. صحیح. وہ ادھر وہ آئے ہوئے ہیں، جب ادھر وہ آئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد برف پڑی ہوئی ہے، ادھر برف پڑی ہے ادھر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نا اپنی بات جی آپ اپنی زبان میں بات کریں. وہ سر جدو اتنے آئے تولی پیر پر تو برف پہ یہ انہیں کی بہت زیادہ 4-5 فٹ برف سی. اصل محکمہ بھی آیا نا، شہرہ ڈویژن راولہ کوٹ. اچھا، صحیح ہے. ہماری مشینری بھی آئی ہوئی تھی. صحیح ہے. ہمارے انسپیکٹر، اس دن چھٹی والا دن تھا، ہمارے انسپیکٹر صاحب نے، ہمارے میٹ صاحب نے ہمیں کال کی ہے کہ وہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تولی پیر پہ، ٹورزم پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم اس دن گئے، مشینری بھی گئی ہوئی تھی. وہاں پہ ایک اس طرح کا کھڑا ماتھا تھا. صحیح. ہاں، وہاں پہ ہماری مشینری رک گئی تھی. ہمارے انسپیکٹر صاحب نے اور ہمارا جو عملہ تھا نا، ان سب نے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آگے انہوں نے رابطہ کیا؟ کتنے لوگ تھے؟ فیملی تھی؟ 4 آدمی تھے. 4 آدمی تھے. 4 آدمی تھے. کہاں سے آئے تھے؟ کس جگہ سے؟ وہ میرے خیال میں پاکستان پنڈی سے آئے ہوئے. اچھا، پنڈی سے آئے ہوئے. سے آئے. تو کتنے گھنٹے آپ نے یعنی مشین گئی، کتنا گھنٹہ ٹائم لگا آپ کا؟ پھر ہمارا کم از کم 4-5 گھنٹے لگے ہوئے ہم کو ادھر جاتے ہوئے. پیدل گئے ہیں ہم. اچھا، پیدل جا کے ان کو نکالا؟ پیدل جا کے ہم نے ان کو نکالا ہے ریسٹ ہاؤس سے. صحیح ہے. میں گیا ہوں جہاں پہ مشین رک گئی تھی نا، وہاں سے میں پیدل گیا ہوں. چھوٹے قدم لگا کے وہاں سے جا کے نکال کے لائے ہم نے. پھر مشین میں ان کو لے کے واپس گئے. آئے. تو کیا کس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اپریل مئی سے لے کے تو اکتوبر تک تو برف باری نہیں ہوتی. تو جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. سردیوں میں کس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ٹورسٹ کے لیے ہم یہ پیغام دیں گے کہ وہ آئیں ہمارے ایریے میں، جس طرح کی بھی ان کو مشکلات ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. صحیح. بہت شکریہ جی. یہ انہوں نے آپ جو بہادری کا مظاہرہ کیا. ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ لوکل اس طرح کا وہ اویئر نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے مختلف ایریاز میں یہ ایشوز رہا ہے. اسپیشلی ریسنٹلی گلگت بلتستان میں ایک ایشو سامنے آیا کہ وہاں پر بھی ٹورسٹ گئے، اور اس کے بعد کچھ ایریاز ہیں جہاں سلائڈس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. کئی جگہ پہ ہم یہ دیکھیں طوفانی معاملہ رہا ہے. یہاں پہ ظاہر آزاد کشمیر میں جس طریقے سے ٹورزم ہے، یا شمالی علاقہ جات میں، وہاں پر اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن لوکل لوگوں کا وہاں پر اس طرح کا جو بہادری کا مظاہرہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ AJ کے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کا جو ہے وہ یہ ویژن ہے
اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو جتنا انکریج کریں گے تو ظاہر ہے مختلف ایریاز میں مزید لوگ اس طرح کا جذبہ جو ہے جو رکھتے ہیں وہ کھل کر پھر ظاہر کام کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کل بھی ہم نے ان سے بات کی تھی, کیونکہ ظاہر ہے نوجوان نسل بڑی اہم رول پلے کرتی ہے, اور یہ راولا کوٹ کی بات کریں, بنجوسا اور تولی پیر کی بات کریں تو ہمارے ساتھ کل بھی آپ نے بات کی. ایک تو مجھے بتائیے گا کہ تولی پیر اور بنجوسا میں ڈسٹنس کتنا ہے, جو لوگ ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں سپوز پاکستان کے مختلف شہروں سے آنا چاہیں, وہ اگر اسلام آباد سے اگر ہم ڈسٹنس دیکھیں تو کتنا ایک ٹائم لگتا ہے ان کو راولا کوٹ تک؟ آپ کا روڈس جو کس طرح کی ہیں, یہاں پر ریسٹورنٹ کس طرح کے ہیں, ہوٹلز کس طرح کے ہیں, کہ کہاں پہ ان کو مسائل ہو سکتے ہیں, کہاں پہ کس طرح کی ہے, تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے کہ کس وقت ان کو آنا چاہیے, کس وقت ان کو نہیں آنا چاہیے, یا گورنمنٹ اس میں کیا فیسلٹیز دے سکتی ہے, آپ لوگ یہاں پر کیا کریں؟ جی ستی صاحب بہت شکریہ. اسلام آباد سے تولی پیر تک اگر کوئی بھی شخص آنا چاہے تو ہم روڈ نیٹ ورک تو بہتر ہو چکا ہے پہلے سے. آپ نے جیسے دیکھا یہ روڈ بھی کمپلیٹ کارپیٹڈ ہے, اسی طرح آزاد پتن والا ایریا بھی بالکل ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے, اور ہارڈلی وہاں سے کوئی 4 گھنٹے میں بندہ سیدھا تولی پیر پہنچ سکتا ہے اسلام آباد سے. اب یہ اتنا کم سفر ہے کہ ایزیلی 1 ڈے ٹرپ عام بندے کے لیے آسان ہے. اب اس میں جیسے بنجوسا سے پھر تولی پیر ہمارا 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. نارمل آپ نارمل سپیڈ پہ گاڑی رکھیں 60-70 کلومیٹر پر آور یا اس سے بھی کم, تو آپ اس سے آ سکتے ہیں ایزیلی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ. آگے صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے, وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ یہ ساری جتنی بھی لینڈ ہے تولی پیر کے ایریا میں, بنجوسا میں گیسٹ ہاؤسز بڑے اچھے ہیں, وہاں پہ کسی قسم کی ٹورسٹ کو کوئی وہ کمی نہیں ہوگی. گورنمنٹ کے بھی ہیں, آرم فورسز کے بھی ہیں, پرائیویٹ لوگوں کے بھی ہیں, وہاں پہ الحمدللہ ساری چیز بہترین ہے. یہ علاقہ تھوڑا سا بیکورڈ تھا, یہاں پہ روڈ چونکہ ابھی نیا بنا ہے اور اس میں لوگوں کی کنٹریبیوشن تو ہے, لوکل لوگوں کی بھی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے, باقی بھی. اب اس ایریا میں تھوڑا سا صرف یہ ہے کہ یہ جتنا بھی لینڈ ہے روڈ کے ساتھ اور جتنے بھی اسپاٹ ہیں ہمارے, وہ سارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے. اب اس میں لوگوں کو یہ آ رہا ہے کہ وہ فارسٹ کی زمین پہ تو کوئی کچھ نہیں بنا سکتا, اور گورنمنٹ خود بھی نہیں ابھی وہ انہوں نے بنایا. تو آپ کے وجہ سے میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹورسٹ اتھارٹی کا اہتمام ہوا ہے ایجیک کے گورنمنٹ میں, اس کا یہ ہے کہ یہ اسپاٹ بھی وہ اپنے ٹورزم کے اس میں لے, اس کا چونکہ کام ہی ہے. اور یہ چونکہ جگہ فارسٹ کی ہے تو فارسٹ کی جگہ جب اس میں آ جائے گی ٹورزم اتھارٹی کے انڈر آ جائے گی, وہ پھر اسے لوگوں کو لیز آؤٹ کر دیں گے. لوگوں کو جب یہ لیز ہو جائے گی تو پھر لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا. لوگ اپنی مدد, آپ چونکہ لوگ یہاں پہ افورڈ کرتے ہیں, وہ یہاں پہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بھی بنا سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں جن کی کمی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کر سکتی ہیں, اور گورنمنٹ کو بھی اس میں ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اور لوگوں کی جو لائف لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی جو گورنمنٹ نے اپنی چیزیں کرنی ہے لیز کے علاوہ, وہ یہ کہ وہ یہاں پہ ایک کم از کم فرسٹ ایڈ سینٹر یہاں پہ قائم ہو جائے, ایک تولی پیر ٹاپ کے اوپر قائم ہو جائے, تاکہ اگر کسی کو چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ٹورسٹ کو وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو جائے. اور ساتھ میں جو امیجیٹ بیسس پہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جگہ کو فوری طور پہ ٹورزم اتھارٹی اپنے انڈر لے اور لوگوں کو لیز آؤٹ کرے, تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں, ریونیو ہے, باقی جگہیں, وہاں پہ کوئی لینڈ کا خرابی نہ ہو سکے. تولی پیر پہ چونکہ ہمارے پاس ریسٹ رومز کی کمی ہے, وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ کی کمی ہے, وہاں پہ جو ایک ٹریک ہونا چاہیے آرسیز کے لیے اس کی کمی ہے, چونکہ اس کی وجہ سے سائل ایروژن ہو رہی ہے, اور وہ نیچر ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ گورنمنٹ کو ایک بالکل الگ کر دینی چاہیے, تاکہ وہاں پہ انکروچمنٹ نہ ہو, باقی چیزیں نہ ہو, نیچر کو پریزرو کیا جا سکے, اور جو چیز بھی بنے وہ ایکو فرینڈلی بنے, بالکل, تاکہ وہ سسٹین ہو پورے اس وقت. آپ یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے بعد جمیل صاحب کیونکہ اس ایریے کے لوکل ہیں, یہ زیادہ جانتے ہیں, ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس ایریے کے بارے میں کہ یہاں پہ ٹورزم کس طرح کی ہے, کس طرح کے عوام کو مسائل ہیں. آپ ذرا بتائیے. بہت شکریہ ستی صاحب آپ کا. گزارش یہ ہے کہ یہاں ذکر ہوا 2 پوائنٹس کا, بنجوسا اور تولی پیر کا. یہ شہید گلہ ایک تاریخی مقام ہے, اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. یہاں ہمارے شہداء ہیں 65 کی جنگ میں, جن لوگوں نے اس وقت تو یہاں اسلحہ وغیرہ تو نہیں تھا, میرے بزرگ یہاں کھڑے ہیں, ان لوگوں نے پتھر کلاڑیوں سے, اور جو مین ان کے پاس اسلحہ تھا وہ کیا تھی, تلوار تھی اس وقت کی. اس وقت انہوں نے ڈوگرا کو یہاں سے بھگایا, اور انہوں نے وہ یہاں ان کی شہادتیں ہوئی. یہاں سامنے ان کا مزار ہے, اور یہ تاریخی جگہ ہے.
हर हवाले से तारीखी जगह है और तोली पीर भी हमारा है, बंजोसा भी हमारा है, लेकिन शहीद गला जो है चूँकि ये इसकी एक अपनी अहमियत है। और इस हवाले से गुजारिश ये है कि आपकी इजाज़त से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये आप सामने देख लें, ये डिस्पेंसरी 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसकी कोई मंजूरी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती के उसके बाद इसके कागज़ हमें नहीं मिलते हैं कि वहाँ कहाँ गुम हो गई है। यानी 20 सालों में आपको एक डिस्पेंसरी नहीं मिल सकी। आपकी विसादत से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर हमारा ये एक बुनियादी हक़ है। और चूँकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रोड्स की हालत बेहतर नहीं है और कई दफ़ा यहाँ एक्सीडेंट हुए, उन्हें कोई तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से रास्ते में ही वो दम तोड़ गए। फिल फॉर हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि हमारा यहाँ BHU जिसकी फ़ाइल प्रोसेस मालियात तक गई थी, लेकिन चूँकि बेसिक यहाँ अपना क्या नाम डिस्पेंसरी ही नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है तो BHU कैसे होगा। आपकी विसादत से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करते हैं कि एक तो हमारे फिल फोर्स डिस्पेंसरी का कोई बंदोबस्त करके दे, यहाँ एक कम से कम एक डॉक्टर अगर हो ताकि यहाँ की जो लोकल मुश्किलात हैं उन पे वो काबू कर सके। दूसरी एक गुजारिश है कि ये लैंड के हवाले से बात तो पहले भी हुई, फिर हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि ये लैंड के हवाले से इसे हमें आज़ाद करवा के दें। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम इंशाअल्लाह यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे, खूबसूरत जगह है और जगह हमारे पास तो बेहिसाब है। तो इसमें अगर ये महकमा जंगलात की है तो इससे उनको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा, महकमा जंगलात का भी होगा। तो ये हमारी गुज़ारिशात हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। थैंक यू सर। कि पाकिस्तान में या हम स्पेशली शुमाली इलाक़ात की जब बात करते हैं जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ खूबसूरत एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं और KPK के कुछ एरियाज़ हैं। अब तो हमने देखा कि प्रीवियस गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जैसे टूरिज़म अथॉरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे टूरिज़म पुलिस की हमने देखा कि वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है AJK में। काम तो हो रहा है लेकिन हम समझते हैं कि सुस्त शायद रवि उसमें नज़र आ रही है। अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ पाएगी और इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ देगी तो डेफ़िनेटली AJK की जो पॉपुलेशन है और जो उसमें एक एलिमेंट ये बताया जाता है कि यहाँ बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी शायद ना सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म होगी बल्कि मुख्तलिफ़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान से या मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लोगों को भी यहाँ जॉब्स जो है मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रावलाकोट के ख़ुद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक पॉलिसी बनाए, NOCs जारी करे, उसके साथ साथ जो एक SOPs बनाई जाएँ कि आपको कहाँ पर क्या बनाना है, गेस्ट हाउस कहाँ पे होने चाहिए, फिर ट्रैक्स बनाए जाएँ, तो डेफ़िनेटली ना सिर्फ लोकल जो इंडिजिनस हमारी टूरिज़म जिस तरीके से फ़रोग़ उसको मिल रहा है बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल की जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है। और इन जैसे जो बहादुर लोग और यहाँ की नौजवान जो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग, आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है उसमें मज़ीद अगर जितनी जल्दी से बेहतरी होगी तो डेफ़िनेटली जो है वो ये जो जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर टूरिज़म के फ़रोग़ के साथ साथ आप एक सॉफ्ट इमेज भी जो है वो पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोस्टली सोशल मीडिया के ज़रिए आप किसी भी एरिया के इमेज को देखते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली विज़िट करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आप जानते हैं उसके बारे में। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कहा जाता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट से एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर जो है और पाकिस्तान की जो शुमाली इलाक़ात, और आपने देखा होगा दुनिया के बहुत से ममालिक में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो ये एरियाज़ हैं इनको डिक्लेयर किया गया कि ये सेफ़ेस्ट प्लेसेस हैं फॉर टूरिज़म। तो ये हम समझेंगे और हम ये एक्सपेक्ट भी करें AJK गवर्नमेंट से कि वो जो टूरिज़म पॉलिसी की बात की जा रही है या जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और बहुत से मसाइल हैं, मैं उन्हें बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पर, जो एक डिस्पेंसरी का भी ना होना, हॉस्पिटल की तो दूर की बात, लेकिन एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। ज़ाहिर है जब टूरिस्ट आते हैं तो आप जानते हैं कि वो लोकल उस तरीके से ड्राइव भी नहीं करना जानते, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर ये इन लोगों को अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट से और ऐसे जो टूरिज़म को प्रमोट करने वाले इदारे हैं वो भी अगर इन एरियाज़ से इन लोकल लोगों से मिलकर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि जहाँ पर 5 साल में काम होना है वहाँ पर 2-4 माह में भी बहुत सी तब्दीली जो है वो देखने नजर आती है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।